نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 83 سورہ بقرہ آیت نمبر 125، ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب کہ بنایا ہم نے اس گھر کو مرکز ثواب لوگوں کے لیے اور پناہ، اور بنا لو مقام ابراہیم کو جا نماز، اور تاکیدی حکم بھیجا ہم نے ابراہیم و اسماعیل کی طرف کہ تم دونوں پاک و صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع والوں سجدہ والوں کے لیے۔ تفسیر اشرفی۔ اور یہ زمانہ تھا جب کہ بنایا تھا ہم نے خدا کے اس گھر کعبہ شریف اور اس کے سارے حرم کو ہر طرف سے آنے والوں حج کرنے والوں اور اہل ذوق و شوق کے لیے ایسا مرکز ثواب جہاں جائے اور ثواب لوٹے۔ ایک بات تو یہ یہاں حاصل ہو لوگوں کے لیے، اور دوسری بات یہ ہو کہ یہی گھر ان کے لیے دارالامن اور پناہ گاہ ہے۔ اے پیغمبر اسلام، تم سے حضرت عمر جو یہ عرض کر رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز قرار دے دیجئے تو اس کو منظور کر لو، اور اپنی امت سے کہہ دو کہ شوق سے بنا لو مقام ابراہیم کو جا نماز۔ یہی ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ادا کیا کرو، اور ساری نمازیں مقام ابراہیم کے حرم میں ادا کرتے رہو۔ اسی حرم میں کعبہ ہے، ہر نماز میں اسی کی طرف رخ رکھو۔ اسی حرم ابراہیمی میں عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ ہے۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، یہاں دعا کرتے رہو اور مناسک حج یعنی حج کے ارکان ادا کرو۔ سارے حرم ابراہیمی میں قیام امن یعنی شانتی استھان کا اتنا لحاظ رکھو کہ نہ کسی چرند و پرند کا شکار کھیلو، اور نہ وہاں کے درختوں اور کانٹوں کو توڑو۔ صرف مکہ والے اپنی ضرورت سے اذخر نام کی گھاس کو کاٹے، ورنہ نباتات یعنی ونسپتی، حیوانات یعنی پرانی، سب کے لیے یہ حرم پناہ گاہ ہے۔ خاص طور پر اس پتھر کی عزت سمجھ لو جو مقام ابراہیم کے نام سے دروازہ کعبہ کے سامنے ایک گنبد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے اور دیواریں اونچی ہونے لگی کہ اب وہاں پتھروں کا پہنچنا دشوار ہو گیا، تو یہی پتھر تھا جو زینے یعنی سیڑھی کا کام دیتا تھا۔ پتھر اٹھاتے وقت وہ زمین کے قریب ہو جاتا اور دیوار پر رکھتے وقت اسی مقدار یعنی پرمان سے اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پر قدم ابراہیم کا نشان آ گیا تھا جو اب چھوتے چھوتے میٹا سا رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو گرد و غبار یعنی دھول میں اٹا ہوا یعنی بھرا ہوا دیکھ کر حضرت اسماعیل کی زوجہ بیوی نے اس پتھر پر انہیں نہلایا بھی تھا۔ اس وقت سارے بدن کا نشان پتھر نے لے لیا تھا۔ بنا کعبہ یعنی کعبے کی بنیاد کا پورا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ یعنی ماں کو حضرت اسماعیل سمیت حضرت ابراہیم لے کر وہاں پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، اور کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی سے بھرا دے کر چھوڑ آئے۔ جب وہ سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل کی تڑپ کو ان کی ماں برداشت نہ کر سکی، دوڑے ہوئی صفا پہاڑ پر چڑھی۔ وہاں کوئی نشان کسی کا نہ ملا تو مروہ کی طرف چلی اور نشیبی یعنی نیچان والے حصے میں قدم کو تیز کر دیا اور مروہ پر چڑھ گئی۔ اس طرح 7 بار کی چال اور دوڑ سے آخر میں مروہ پہنچی اور آواز سنی، اور پھر ایک فرشتہ انہیں ملا جو حضرت اسماعیل کے پاس انہیں لے گیا، اور وہاں زمین کو کوریدا یعنی کھودا تو وہاں چشمہ پھوٹ نکلا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ فرشتے نے ان کو کہا کہ یہ پانی خوب پیو، چین کرو، ان قریب حضرت ابراہیم یہاں آئیں گے اور باپ بیٹے مل کر کعبہ شریف بنائیں گے۔ انہی دنوں میں مقام قدا سے ایک قبیلہ عرب کا یہاں آیا جس کا نام قبیلہ جرہم تھا۔ وہ اجازت لے کر یہاں بس گیا۔ حضرت اسماعیل نے ان سے عربی زبان سیکھی اور انہی میں جوان ہوئے۔ انہی
میں ان کی شادی ہوئی. ان کی ماں انتقال کر چکی تھی کہ حضرت ابراہیم آئے اور پوچھتے پوچھتے زوجہ اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی بیوی کو پایا. خیریت پوچھی تو اس زوجہ بیوی نے کہا کہ اسماعیل شکار کو گئے ہیں اور ہم لوگ بڑی دشواری سے زندگی کاٹ رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ نکال دے. وہ تو چلے گئے اور جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو اپنی زوجہ سے سارا حال سنا اور کہا کہ وہ میرے باپ تھے، ان کا حکم ہے کہ تم کو طلاق دے دوں. چنانچہ طلاق دے کر دوسری شادی کی. ایک دن حضرت ابراہیم پھر آ گئے اور پھر زوجہ ثانیہ یعنی دوسری بیوی زوجہ ثانیہ یعنی دوسری بیوی سے ملے. خیریت پوچھی. وہ بولے کہ حضرت اسماعیل شکار کو گئے ہیں اور ہم لوگ بخیر بخوبی زندگی گزار رہے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا دی اور فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط باقی رکھے. حضرت اسماعیل نے اس واقعے کو واپس آ کر سنا اور خوش ہوئے. پھر حضرت ابراہیم ایک دن آئے اور حضرت اسماعیل سے ملے. عجیب منظر تھا جب باپ بیٹے ملے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیٹا مجھے ایک کام کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تم اس میں مدد کرو گے؟ عرض کی کہ ضرور مدد میں حاضر ہوں. فرمایا یہاں بیت اللہ شریف بنانا ہے اور ہمارے حکم کا لب و لحاظ یعنی بات چیت کا انداز یہ تھا کہ بڑا ہی تاکیدی حکم بھیجا ہم نے ابراہیم و اسماعیل کی طرف. دونوں کو تاکیدی حکم دیا کہ کعبہ شریف بنا کر تم دونوں ہر قسم کی نجاست یعنی ناپاکی اور مجرمانہ حرکت سے پاک و صاف رکھو. اپنی نسل کو تاکید کر دو کہ وہ بھی پاک رکھیں میرے اس گھر کعبہ شریف کو. عام طور پر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نماز میں رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمارے تمام پجاری ہماری پوجا یہاں آزادی سے کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.